آج عید ہے، اب کپڑا خریدوں گا اور سلاؤں گا تو ٹائم لگے گا. کلیا چک کے مارکیٹ میں گیا اور ایک ریڈی میڈ پنجابی خریدتا ہے. اس پنجابی کی قیمت ہے 500 روپے. اس کے پاس پیسے ہیں 490 روپے، لیکن اس کو 10 روپے کہیں مل گئے. کسی آدمی کے گر گئے تھے، اس نے اٹھا لیا اور جانتا ہے کہ فلاں آدمی کا روپیہ گرا ہے لیکن بتایا نہیں. زمین پر گری ہوئی چیز کے بھی آپ مالک نہیں ہیں، اتنا یاد رکھیے گا. اگر زمین پر گری ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھ جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ لیا، گزر جاؤ، اٹھانا نہیں. اور اگر اٹھا لیا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ 1 سال تک اس چیز کا آپ اعلان کریں گے، اناؤنسمنٹ کریں گے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے. کتنے دنوں تک؟ 1 سال تک. 1 سال تک آپ اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے، 1 سال تک. اور جب 1 سال کے بعد بھی کوئی نہیں آتا ہے، اس کا مالک نہیں ملتا ہے، تب آپ اس کا 5واں حصہ صدقہ اور خیرات کر کے بقیہ چیز آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی 100 روپے ملے ہیں آپ کو تو پہلے 1 سال تک اس کا اناؤنسمنٹ کرو. بچے گا کیا؟ اور 1 سال تک جب 100 روپے کا مالک آپ کو نہ ملے تو پھر اس میں 5واں حصہ یعنی 20 روپے صدقہ و خیرات غریب کو دو، اور اس کے بعد 80 روپے آپ استعمال کر سکتے ہو. وہ بھی کب؟ اور یہ استعمال کرنے کی اجازت آپ کو وہ بھی اس کنڈیشن میں مل رہی ہے کیونکہ آپ نے 1 سال محنت کی ہے. یعنی یہ 80 روپے بھی آپ کے لیے تب حلال ہو رہے ہیں جب آپ 1 سال محنت کرنے کے بعد اس کے مالک تک نہیں پہنچا پائے یا اس کا مالک نہیں ملا. تب 10 روپے آپ کو مل گئے لیکن آپ نے اس کو بتایا نہیں، جس کا گرا چپکے سے آپ نے اٹھایا، اور 490 روپے میں 10 روپے ملا کر 500 روپے کا پنجابی آپ نے خرید لیا. 490 روپے حلال کے ہیں جو آپ نے رکشہ چلا کر محنت کر کے کمایا، لیکن 10 روپے آپ نے اس میں حرام کے ملا دیے. پنجابی آپ نے خرید لیا. اب جب تک وہ پنجابی، جب تک وہ کرتا، جب تک وہ قمیض آپ کے جسم پر رہے گی، اللہ کی قسم نہ آپ کی کوئی فرض نماز قبول ہوگی، نہ فرض روزہ قبول ہوگا، نہ نفلی نماز قبول ہوگی، نہ نفلی روزہ قبول ہوگا. کب تک؟ جب تک وہ پنجابی آپ کے جسم پر رہے گی. اب سوچئے گا 490 حلال کے ہیں، 10 ہی اس میں ملائے تھے ہم نے، تو وہ قمیض ہمارے لیے حرام ہو گئی. اور کلیا چک کے چوراہے پر، چورنگی پر کھڑے ہو کر جو لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہیں، وہ ایک ٹکٹ خرید لیجئے اور اچانک دھول میں لاٹھی لگ جائے اور 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے آپ کو مل جائیں. جب 490 حلال کے روپے میں 10 روپے ملا رہے ہیں تو سب حرام، تو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے پیور سود کے جو آپ کو مل رہے ہیں بغیر محنت کے، وہ آپ کے لیے حلال کہاں سے ہو گئے؟ سود اور بیاج بالکل سور کے گوشت کی طرح ہوتا ہے. آپ لاکھ کہیے بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن سور حلال نہیں ہوگا، کتا حلال نہیں ہوگا. سود اور بیاج کی رقم پر کتنے ہی دعائیں پڑھ ڈالو، حلال نہیں ہوگا. ماں کے ساتھ نکاح کرتے وقت کتنی آیتیں پڑھ ڈالو، لیکن ماں لڑکے پر حلال نہیں ہوگی. اتنی کلیئر بات ہو گئی. یاد کریے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے ایمانوں والو،
جو تم نے مال دیا ہے اصل لاگت پر اور جو بڑھ گیا ہے اس بڑے ہوئے مال کو چھوڑ دو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اللہ سے ڈرو اور بڑا ہوا مال ہر حال میں چھوڑ دو، ہر حال میں چھوڑ دو، اس کو کسی بھی قیمت پر مت لو. یہ قرآن کہہ رہا ہے اس کو کسی بھی قیمت پر مت لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم بڑے ہوئے مال کو لینے سے نہیں رکتے ہو، اگر تم زائد مال اس سے نہیں بچتے ہو، سود اور بیاج کھانا نہیں چھوڑتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے یدھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دنیا میں کس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے جو اللہ سے لڑ سکے اور اس کے رسول سے لڑ سکے؟ دنیا میں ایسا کون سا ماں کا بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کر سکے اور جیت جائے، اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر لے؟ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ سود کھانے والوں زائد مال کھانے سے بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، کسی بھی قیمت پر اس کو اپنے اوپر استعمال مت کرو. وہ جو پڑا ہوا سود ہے وہ آپ نہ اپنے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں پر استعمال کر سکتے ہیں. ارے اس بڑے ہوئے سود کو مسجد کے چندے میں دینے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو. اگر کوئی یہ کہے کہ دے دو ہم مسجد کی لیٹرین بنا لیں گے، تو بڑا ہوا سود مسجد کے پیشاب خانے اور استنجا خانے اور لیٹرین بنانے کے بھی کام میں نہیں آ سکتا ہے. آپ بڑے ہوئے سود کو مسجد کے لیٹرین اور پیشاب اور پائخانے کے کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس چیز میں بھی نہیں لگا سکتے ہیں. اس بڑے ہوئے سود کو آپ اگر بینک سے لیتے ہیں تو جیل کے عام قیدیوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، عام شاہراہ پر خرچ کر سکتے ہیں. جیسے کوئی روڈ ہے خراب ہے، اس پر ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب گزرتا ہے، اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے، ایسی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو صرف مسلمان جس سے فائدہ اٹھائیں وہاں آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اب آپ غور کیجئے، مسجد کی لیٹرین اور پیشاب اور پائخانہ تک اگر اس پیسے سے نہیں بن سکتا اور جائز نہیں ہے، وہ مال آپ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہو. شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو، شرم. ایسا سب کچھ کرنے کے بعد اور ہم یہ امید رکھیں کہ قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ چھپانا چاہو گے تو یہ زمین خود بول دے گی کہ اللہ اس نے میرے سینے پر کھڑے ہو کر یہاں سود کھایا تھا، یہ چورنگی تھی، یہاں سے اس نے لاٹری کا ٹکٹ لیا تھا، اے اللہ اس نے فلاں آئی پی ایل انڈیا اور پاکستان کی ٹیم میں اتنے اتنے روپے اس نے سٹے میں لگائے تھے. یہ زمین خود گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین اپنے اندر کے سارے سینے کو، سارے خزانے کو باہر نکال دے گی. جب زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا، جب زمین میں بھوکمپ آئے گا، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو یہ کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارا، اس دن یہ زمین اپنے اندر کے ایک ایک چیز کو بیان کرے گی، بولے گی. یہ مت سوچئے کہ زمین کیسے بولے گی، زمین تو بے جان ہے، زمین تو بے جان ہے، کیسے بولے گی. موبائل کیا ہے، جاندار ہے کیا؟ موبائل بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے؟ ریڈیو کیا ہے، بے جان ہے کہ جاندار؟ بول رہا ہے. ٹی وی کیا ہے، جاندار ہے یا بے جان؟ بے جان، لیکن بول رہا ہے. جب سائنٹسٹ اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی چیز بنا سکتے ہیں کہ بے جان چیز کو بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس نے سائنٹسٹ کو عقل دی ہے، کیا وہ اس زمین کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا ہے؟ آج بے جان چیزیں بول رہی ہیں.
बंदूक में कारतूस लगा और छोड़ो तो आज उसकी भी आवाज निकल रही है, बेजान चीज बोल रही है। और ये सब चीजें जमीन से पैदा हुई हैं, लकड़ी, लोहा, तांबा, इन्हीं को प्लास्टिक, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर टीवी बना दी गई, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर रेडियो बना दिया गया, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर मोबाइल बना दिया गया है। जब जमीन से पैदा होने वाली इन चीजों को बोलने पर मजबूर किया गया तो जमीन क्यों नहीं बोलेगी? यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन अपने अंदर के सारे एक एक करके सारी खबरों को बयान करेगी। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कयामत के दिन इंसान भाग रहा होगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई को देखकर भागेगा, नहीं नहीं उसके सामने नहीं आऊंगा, ये मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, आदमी अपने भाई को देखकर भागेगा। व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा। वो डरेगा, मेरी माँ मुझसे ये न कहने लगी कि बेटा दुनिया में मैंने तुझे अपना दूध पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज तू अपनी माँ को एक नेकी नहीं दे सकता है। ये मेरी माँ मुझसे एक नेकी ना मांग बैठे, मेरा बाप मुझसे कहीं एक नेकी ना मांग बैठे। ऐसा ना हो। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही, और अपनी बीवी से भी भागेगा। वो बीवी जो सुकून का जरिया होती है। इंसान दिन भर का थका हुआ आता है और अपनी बीवी की आगोश में जाता है तो दिन भर की थकान उसकी उतर जाती है और उसको अपनी बीवी से सुकून मिलता है। लेकिन कयामत के दिन अपनी बीवी को भी देखकर उससे भागेगा। वह साहिबतिही, उसको देखकर भागेगा। वह बनीही, और अपनी औलाद को, अपने बेटों को देखकर भागेगा। वो बेटा जिसका हल्का सा फीवर और पेट का दर्द हमारी रातों की नींद उड़ा देता है, लेकिन कयामत के दिन बाप अपने बेटे को देखकर भागेगा, नहीं 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 नहीं, ये तो मुझे मरवा देगा, एक नेकी मांग ली हम कहां से देंगे। जरा तसव्वुर कीजिए आप, मैंने एक मिसाल जो आपने दी है और आप अपने ऊपर सोच कर और कयास करके जरा तसव्वुर करें, कहां हैं हम, किस पोजीशन में हैं हम।